جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس نے ایک اور نئی کنٹروورسی پیدا کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو سو کالڈ کوٹ ان کوٹ لیٹر گیٹ ہے، اس حوالے سے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے اور لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اب سب پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جہاں تک لغوی معنی ہیں ان دونوں الفاظ کے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن جب ان الفاظ کو کسی خاص سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے تو پھر ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک نئی جوہتیں بھی کھلتی ہیں۔ اب یہ جو مداخلت اور سازش دو الفاظ ہیں، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب سفارتی اعتبار سے تو اگر آپ دیکھیے تو مداخلت سافٹ بھی ہو سکتی ہے، ہارڈ بھی ہو سکتی ہے، اوپن بھی ہو سکتی ہے، اور خفیہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ چین میں جو ویگر مسلمز ہیں ان کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اس کو مداخلت قرار دے دیا جائے گا چائنا کے اندرونی معاملات میں۔ اسی طرح پاکستان میں کسی معاملے میں اگر امریکہ یا کوئی اور ملک فار دیٹ میٹر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جو کہ ایک تنقیدی اسٹیٹمنٹ ہے، یا وہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں جو ہے اس کے بارے میں کامنٹ ہے، تو وہ بھی مداخلت تصور کیا جاتا ہے ڈپلومیسی میں، اور پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے انہی ٹرمز میں۔ اب جہاں تک سازش کا تعلق ہے، سازش ایک خفیہ چیز ہے میرے حساب سے، اور اس کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے، اور جو ہے اور خاص کسی ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مداخلت تو یہ ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر کلیکٹیولی بھی مداخلت ہوتی ہے۔ ایک کانسیپٹ نکلا تھا رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ کہیں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہت خراب ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے کسی ملک میں، تو پھر دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے اور مداخلت کرتی ہے، اور وہ ملیٹریلی بھی ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹک بھی ہو سکتی ہے، اکنامک بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو مداخلت کی بہت سی جو ڈائمنشنز ہیں۔ جہاں تک سازش کا تعلق ہے، آبویسلی اس کے لیے مداخلت خفیہ اعتبار سے کرنی پڑتی ہے کسی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اب اس کے بھی بہت سی ڈائمنشنز ہیں کہ آیا وہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اس میں کوئی ڈومیسٹک لوگوں کا تعاون حاصل ہے۔ یوزولی اگر اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کے خلاف سازش کسی خاص مسئلے پہ کرتی ہے تو اس کو بہرحال جو ملک کے اندر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو مدد ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر سازش آگے چل نہیں سکتی یا کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو ایک بحث چھڑ پڑی ہے، سازش ہے، اگر آپ اس کو خاص دیکھیے، جو اعلامیہ ایشو ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو امریکی عہدیدار تھے انہوں نے ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی، اور اس ان ڈپلومیٹک لینگویج کو ہم نے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس قرار دے دیا۔ اب وہ لینگویج چونکہ میں نے خود دیکھی نہیں، نہ میں نے پڑھی، تو اس لیے میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان یقین ہے کہ ہمارے سفیر نے جو اس ملاقات میں تھے ہماری طرف سے، تو انہوں نے اسی وقت اس کا جواب بھی دے دیا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ہمارے پاکستان کی درخواست پہ ہوئی تھی، یہ نہیں تھا کہ امریکیوں نے ہمیں بلایا اور ہم سے یہ ملاقات چاہی۔ یہ تو ہماری درخواست پہ تھا، اور درخواست پہ تھی اور یہ ملاقات ہوئی۔ تو اب آپ اس کو جتنا کریدیں گے اس سے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی سازش ہے تو پھر اس کو انرتھ ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اور چونکہ اب ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور سیکیورٹی کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسی اعلامیے پہ اکتفا کر رہے ہیں کہ ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوئی، جس کا ہم نے جواب دے دیا، ڈیمارش بھی ہم نے کر دیا یہاں اسلام آباد میں، حالانکہ اس کی بھی کوئی میرے حساب سے ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہمارے سفیر نے وہیں پہ ہی
جواب دے دیا تھا اس کا، تو پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک پریکٹسز میں پھر ضرورت نہیں رہتی کہ آپ پھر دوبارہ ڈیمارش کریں اتنے وقفے کے بعد. تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارے سفیر خاموش کیوں رہے. اگر رہے تو یہ بہت مناسب بات نہیں ہوئی، لیکن اگر انہوں نے جواب دے دیا تھا تو پھر جو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ڈیمارش کیا 30 یا 31 تاریخ کو، اس کی پھر قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اب کانسپریسی جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے اگر لوگ یہاں پہ، کیونکہ کانسپریسی سازشیں بھی دیکھے کرتے ہیں لوگ، اسٹیٹس سازشیں کرتی ہیں، اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آیا یہاں پہ لوگ شامل تھے، وہ سازش کا حصہ تھے اور کوئی کلوژن تھی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ادارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی. اب سازش میں کون کون شامل تھا، کون کون سے لوگ تھے یا ادارے تھے، اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں اگر آپ ڈیپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آبویسلی ایک کمیشن آپ کو بنانا پڑے گا انویسٹیگیشن کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہونے والا لگتا ہے، کیونکہ بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے. اور اس معاملے کو ختم، میرا تو خیال ہے کمیشن بھی بن جائے گا تو شاید اس سے کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، کچھ معاملات حل ہو جائیں، لیکن پھر بھی یہ کنٹروورسی تو اب رہے گی. اور اسی کنٹروورسی کے ساتھ ہی ہم نے نئے الیکشنز میں بھی جانا ہے، اور جو بھی معاملات یو ایس پاکستان کے ہیں اسی کنٹروورسی کے ساتھ ان کو آگے لے کر بھی جانا ہے. اور ہم نے اپنی باٹم لائنز بنانی ہیں کہ کس حد تک ہم معاملات کو، یو ایس کے معاملات یا یو ایس کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ایک مشکل سی صورت حال ہے. پوری قوم اس وقت جو ہے اسی چیز کی ہاسٹیج ہے، اور ہر روز، ہر نیا دن، ہر نئی کنٹروورسی لے کر آتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے جو ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح یہ ایشو چلتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایشو جو ہے اس طرح، چونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیے جی بڑا کلیئرٹی آ گئی، اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے. دوسری طرف جو بی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ تو مداخلت تو ہوئی ہے نا، مداخلت کا مطلب کیا ہے؟ اور مداخلت ایکٹیو ہے، پیسو ہے، اب اس کو مداخلت ہوتی ہے تو پھر آگے سازش کامیاب ہوتی ہے. تو اب اس کی بہت سی، آپ کسی طرح بھی، جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو ٹویسٹ دے سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں جو آپ کا نیریٹو ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ اب ایک صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھتے رہیے کلائڈو اسکوپ. اللہ حافظ.